انسانیت کے آغاز سے لے کر مکہ کے قلب تک ایک مقدس رشتہ صدیوں پر پھیلے ہوئے انبیاء کو جوڑتا ہے۔ کعبے کی کہانی صرف پتھروں اور دیواروں کی داستان نہیں، بلکہ یہ آدم، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے۔ یہ ایک الہی مقصد کی کہانی ہے جو زمین کی بنیادوں میں لکھ دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ کی جگہ دکھائی گئی جو مکہ میں کعبہ تھی۔ سادہ پتھروں سے بنی یہ عبادت گاہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے عظیم سیلاب میں کعبہ زمین کے نیچے چھپ گیا۔ اس کی جگہ پوشیدہ ہو گئی، ایک راز بن گئی جو دوبارہ ظاہر ہونے کا منتظر تھا۔ کئی نسلوں بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی وادی میں آئیں اور اس مقدس گھر کی بنیادیں دوبارہ بلند کریں۔ تپتی دھوپ میں باپ بیٹا پتھر پر پتھر رکھتے گئے اور دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ محض تعمیر نہیں تھی بلکہ ایک عہد کی تجدید تھی۔ کعبہ ایک چراغ بن گیا جو انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا۔ لیکن وقت کے ساتھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے ہٹ گئے۔ مکہ میں بت پرستی پھیل گئی، کعبے کے ارد گرد پتھر اور لکڑی کے بت رکھ دیے گئے، مگر ہر حال میں کعبہ اپنی جگہ قائم رہا، منتظر کہ کب اس کا اصل مقصد بحال ہوگا۔ صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کی نشانی تھے، مگر ان کا پیغام بھی لوگوں نے رد کر دیا۔ ایک سازش کے ذریعے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ایک اور شخص کو ان جیسا بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ تمام انبیاء ایک ہی زنجیر کا حصہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے موسیٰ، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں۔ چھٹی صدی میں مکہ ایک تجارتی مرکز تھا، مگر کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں یمن کے حاکم ابرہہ نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر آیا، مگر اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ سال عام الفیل کہلایا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے وقت عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں، کعبے کے بت گر گئے، فارس کی آگ بجھ گئی، بادشاہوں کے محلات لرز اٹھے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں، جانور صحت مند ہو گئے، زمین سرسبز ہو گئی، سب جان گئے کہ یہ بچہ خاص ہے۔ جوانی میں آپ کو الصادق الامین کہا جانے لگا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی امانت داری سے متاثر ہو کر نکاح کی پیشکش کی اور وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ قریش نے مخالفت کی، ظلم کیے، مگر آپ ثابت قدم رہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور آسمانوں تک لے جائے گئے۔ ہجرت کے ذریعے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ بدر، احد اور دیگر واقعات میں اللہ نے حق کو غالب کیا۔ صلح حدیبیہ نے اسلام کو پھیلنے کا موقع دیا۔ آخرکار مکہ فتح ہوا، بغیر خون بہائے۔ بت توڑ دیے گئے اور فرمایا، آج تم سب آزاد ہو۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو مساوات، عدل اور تقوی کا پیغام دیا۔ فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ پھر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر آپ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ کعبے کی، انبیاء کی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے۔ اللہ کی رحمت اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ چاہیں تو میں